السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ وقال اللہ عز وجل قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 84 سے 80/4 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے۔ 80/4 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے رسول اور نبی کسے بولتے ہیں؟ رسول ان کو بولتے ہیں جن کو کتاب دیا گیا۔ رسول ان کو بولتے ہیں جن کو کتاب دیا گیا۔ تو ہمارے نبی کو کتاب دیا گیا تو ہمارے نبی کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، انجیل، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی کتاب معلوم نہیں، لیکن ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے۔ وہی کیا اس آیت میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ قل، اے محمد تم کہہ دو، اے محمد تم کہہ دو کیا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اے محمد تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا توحید ہے۔ تو اسی وجہ سے اہل علم نے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ توحید کا اعلان انسان کو اپنے زبان سے کرنا چاہیے، دل سے بھی اور اپنے زبان سے بھی۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس میں فخر ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، انسان کو ایک فخر ہونا چاہیے۔ توحید کا اعلان کیا انسان اپنی زبان سے کرے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے محمد تم کہہ دو، قل کہہ دو کیا؟ آمنا باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وما انزل علینا، ہم ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل علینا، جو نازل کی گئی ہے ہم پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مجھ پر نازل کی گئی ہے کتاب قرآن، میں اس پر بھی کیا ہے ایمان لاتا ہوں۔ پھر وما انزل علی ابراہیم، جو نازل کی گئی ہے کتاب کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ کون سی کتاب ہے معلوم نہیں، لیکن ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ وما انزل علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے رسول ہوئے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ احسنت رسول ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر کیا ہے کتاب نازل کی گئی۔ اسی طرح وہ اسماعیل علیہ السلام پر بھی اللہ نے وما انزل علی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل کی کتاب۔ وہ اسماعیل علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی، کون سی کتاب ہے معلوم نہیں ہے، لیکن ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ وہ اسحاق علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی، کون سی کتاب معلوم نہیں، لیکن ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ وہ یعقوب علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی، کون سی کتاب ہے معلوم نہیں ہے، لیکن ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ والاسباط اس کی دو تفسیر ہے، انشاءاللہ میں والاسباط کا کیا معنی ہے میں بتاؤں۔ اسباط پر بھی کیا ہے اللہ نے کتاب نازل کی، والاسباط پر بھی کیا ہے اللہ نے کتاب نازل کی۔ یہاں سب سے پہلے دیکھیے کہ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سب سے پہلے اسماعیل کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اسماعیل کا آتا ہے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ عمر میں اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اس وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے اسحاق علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا۔ دوسری جو بات ہے، کتابوں پر ایمان لانے کی دو قسم ہے۔ یہ کتاب جن کا نام ہم کو معلوم ہے، جیسا کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ جن کتابوں کا نام ہم کو معلوم ہے ہم اس پر کیا ہے اچھی طرح ایمان لائیں گے۔ جن کتابوں کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے اس پر بھی ہم ایمان لائیں گے۔
یعنی کہ یہاں دیکھیے یعقوب علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل کی گئی تھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہم ایمان لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وما انزل، یعقوب علیہ السلام پر بھی اللہ نے نازل کی کتاب. کون سی کتاب ہے معلوم نہیں ہے. اسی طرح اسحاق علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی، اسماعیل علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی. کون سی کتاب ہے معلوم نہیں، لیکن ہم کو ایمان لانا پڑے گا. والاسباط، اسباط پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی. یہ اسباط کیا ہے؟ یہاں اسباط کی مفسرین کی دو تفسیر ہیں. اس پر کیا ہے اسباط کے اختلافات، اس کے پورے اختلافات جو ہے نا، امام سیوطی کی ایک کتاب ہے دفع التعسف عن اخوة یوسف، دفع التعسف عن اخوة یوسف. اس میں امام سیوطی نے تفصیل سے اس پر بحث کیا ہے اس مسئلے پر. الاسباط کس کو کہتے ہیں؟ یہاں مفسرین کا دو قول ہے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اسباط کا مطلب یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہ لوگ ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، مطلب کون ہے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام. اسی طرح کیا ہے ان کے جو بیٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، تو اگر ہم والاسباط کا معنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لیں گے تو کیا ہے اللہ نے ان پر بھی کتاب نازل کی. اگر اللہ نے ان پر کتاب نازل کی تو وہ کیا ہو گئے؟ رسول ہوئے، نبی ہوئے؟ جواب دیجئے کوئی. رسول ہوئے. ہاں، تو یہاں جو ہے نا کہ یعقوب والاسباط کا جو مفسرین کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. الاسباط کا معنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پر اللہ نے کتاب نازل کی تو وہ رسول ہو گئے. ہاں، تو یہاں یہ ایک قول ہے. دوسرا جو قول ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں، بلکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو قبیلہ نکلا تھا، یعقوب علیہ السلام کے مطلب یوسف علیہ السلام سے جو نسل جو نکلی تھی اس میں انبیاء آ کر تھے. بنیامین جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے جو نسل جو نکلی تھی، مطلب بنی اسرائیل میں سے. بعض علماء نے کہا کہ یہاں جو معنی جو ہے نا سمجھنے کے لیے، الاسباط کا معنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹے سے جو نسل نکلی تھی بنی اسرائیل کی، اس میں جیسا کہ سلیمان علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، مطلب ان کی نسل میں سے جو بھی آ کر تھے وہ لوگ شمار ہیں. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہاں نہیں ہیں مراد. بعض مفسرین نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس کا جواب امام سیوطی نے اپنی کتاب دفع التعسف عن اخوة یوسف، اس میں انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو پہلی جو تفسیر ہے کہ اسباط کا معنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ غلط ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے رسول نہیں بن سکتے. ہاں، یوسف علیہ السلام تو ہیں رسول، یوسف علیہ السلام تو کیا ہے رسول، ہم مانیں گے. ہاں، لیکن یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو 11 جو بیٹے تھے، پورے 12 ہی نا بیٹے ان کے، یوسف علیہ السلام کو ملا کر کیا ہے 12 ہو گئے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر جو 11 بیٹے تھے، بنیامین، یہوذا، جو بھی تھے، وہ رسول نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ امام سیوطی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو جو کنواں میں ڈالنے کی جو پلاننگ کی تھی ان کے جو بیٹوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالنے کی پلاننگ کی تھی. کئی مطلب قصہ مشہور ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے کر جا کر کنواں میں ڈال دی تھی. تو علماء نے کہا کہ ایک رسول ایسا نہیں کر سکتا. اگر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے رسول ہوتے تو وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ اس طرح نہیں کرتے کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر کیا ہے کنواں میں پھینک دینا، ان کے ساتھ کیا ہے اس طرح جو بھی کرنا ہے. معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے ان کے ساتھ جو غداری کیے یعقوب یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو غداری کیے. تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ یہ ایک رسول اس طرح نہیں بن سکتا، اس طرح رسول نہیں بن سکتا. اس وجہ سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے، جو 12 بیٹے تھے، ان کو رسول ماننا ہے صحیح نہیں. ہاں، یوسف علیہ السلام تو ہیں، اس کے علاوہ جو 11 لوگ ہیں وہ رسول نہیں بن سکتے. دوسرا جو قول ہے، جو سب سے صحیح بات ہے، وہ ہے کہ اسباط کا جو صحیح معنی ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو نسل نکلی تھی، جو بنی اسرائیل میں سے جو سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یعقوب، جو بھی لوگ ہیں وہ لوگ کیا ہے نبی ہیں. بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان میں اللہ نے کیا ہے نبی بنا کر بھیجا تھا. ان میں اللہ نے کہا ہے کئی لوگوں پر کتاب نازل کی گئی، تو اس میں سے سلیمان علیہ السلام پر، یعقوب، تمام لوگ. صحیح جو معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو نسل نکلی تھی تو ان لوگوں پر کیا اللہ نے کتاب نازل کی. یا اسباط کا صحیح معنی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ پر کتاب نازل کی اس پر بھی کیا ہے تم کو ایمان لانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، والنبیون من ربہم، اور اسی طرح نبیوں پر ان کے
رب کی جانب سے جو بھی نبی آ کرتے اس پر بھی ہم کو ایمان لانا پڑے گا. یعنی کہ یہاں ہم لوگوں پر بھی جو ایمان لانا پڑے گا وہ یہ کہ اللہ پر، وما انزل علینا قرآن پر، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسباط، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر کو جو بھی چیز اللہ نے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نبیوں پر، تمام چیزوں پر ہم کو ایمان لانا پڑے گا ایک مسلمان کو. پھر اللہ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے تم کسی کے درمیان اونچ نیچ مت کرو، تفریقہ بازی مت کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، الحمدللہ رسول ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ہم کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ہاں، اللہ نے فرمایا کہ تم کسی کے درمیان تفریق نہ کرو، یعنی کہ ایک پر ایمان لانا ایک پر ایمان نہیں لانا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہود جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، بعض نبیوں پر ایمان لاتے تھے، بعض پر ایمان نہیں لاتے تھے. عیسائی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، مطلب تمام لوگوں پر ایمان لاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام پر بھی ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی رسول کے درمیان تم کیا کرو، تفریق نہ کرو. یعنی کہ بعض پر ایمان لانا بعض پر ایمان نہیں لانا نہیں، تمام پر کیا ہم کو ایمان لانا پڑے گا. تبھی کیا ہے ایک مسلمان ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، مطلب ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں. پھر آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو مسلمان اسلام کے علاوہ دوسرا دین کو چاہتا ہے، اسلام کے علاوہ دوسرا دین کو، کون سا دین ہے، یہودیت کو چاہتا ہے. ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نصارہ بن جاؤں، نعوذ باللہ میں کافر بن جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے تو اسلام قبول کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، وَمَن يَبْتَغِ جو چاہتا ہے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، کون سا اسلام، یہ جو اسلام جو ہے نا ہمارے پاس امت محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین کو اپناتا ہے، مطلب یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ کوئی کافر بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی دین اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا. اس کا جو دین ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کافر بن جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں کیا ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائے گا. یہاں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے اس ٹکڑے کی تفسیر میں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس کو امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے صحیح کہتے ہیں. حدیث کیا ہے، کل قیامت کے دن صدقہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں صدقہ ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انک علی خیر، تو کیا ہے، خیر ہے، تو ایک نیکی ہے. پھر نماز آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انک علی خیر، اے نماز تو بھی کیا ہے، خیر ہے. پھر اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انک علی خیر وبک اعطی وبک آخذ اليوم. اللہ نے فرمایا کہ جب اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسی اسلام کی وجہ سے آج میں کیا ہے لوگوں کو جنت میں داخلہ دوں گا، اسی اسلام کی وجہ سے آج میں لوگوں کو کیا ہے جہنم میں داخلہ دوں گا. مطلب جو اسلام قبول کرے گا وہ جنت، جو اسلام قبول نہیں کیا وہ کیا ہے، جہنم. وہ کیا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام قبول نہیں کرتا وہ آخرت میں کیا ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 86 کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا، ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے پاس واضح دلیل بھی تھا، تورات انجیل میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ان کے پاس واضح دلیل بھی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کیسا اللہ تعالیٰ یہدی اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا قومن، ایک ایسی قوم کو کفروا، جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد. یعنی کہ یہ قوم ایمان لانے کے بعد کفر کی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسا ہدایت دے گا. ایک شخص کیا ہے نعوذ باللہ مسلمان رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہے نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو مرتد ہو جاتا ہے
اسے اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ جو انسان خود کیا گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے ہدایت دے گا؟ ایسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، سورہ صف آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو ٹیڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ خود ٹیڑھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیڑھا کر دے گا۔ ایک شخص خود دین سے بھاگ جاتا ہے، نعوذ باللہ کافر بن جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ کیف یہدی اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا قوماً، ایسی قوم کو کفروا، جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے۔ ہاں، تو یہود و نصارہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں جانتے تھے، کیسا انہوں نے کفر کیا؟ دیکھیے وہ شہیدو، یہود و نصارہ جانتے تھے کہ ان رسول حق، بے شک رسول کا یہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ان کو یہ معلوم تھا کیونکہ تورات میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، انجیل میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ پھر یہود کو اور عیسائیوں کے پاس، یہود اور عیسائیوں کے پاس، دونوں کے پاس وجاءہم البینات، بینات مطلب دلائل، ان کے پاس واضح دلائل ان کے پاس آ گئے۔ جاءہم البینات، جاءہم ان کے پاس آئے دلائل، مطلب یہود و نصارہ کے پاس کئی دلائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، کئی دلائل تھے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا ہے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، ہمارے نبی پر انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ دیکھیں یہاں ایک جو بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہود و نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کو کیسی ہدایت دے گا جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ یہود و نصارہ ایمان ہی نہیں لائے، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد یہود و نصارہ نے کفر کیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہود و نصارہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے، کیا مطلب ہے؟ امام ابن الجزری، امام تفسیر ابن جزی جو ہے نا، اب دیکھیں گے تفسیر ابن جزی وغیرہ میں اس میں کیا لکھا ہے، جزری وغیرہ، تفسیر ابن جزری وغیرہ میں، کہ یہود و نصارہ ایمان، ہمارے نبی ابھی نہیں آئے، ہمارے نبی ابھی نہیں آئے، لیکن یہود و نصارہ کیا ہے، یہ ایمان لاتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم ایمان لائیں گے۔ یہود و نصارہ کا ایمان نہ تھا، وہ ایمان لائے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس دنیا میں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ تورات انجیل میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، آئیں گے، تو الحمدللہ انہوں نے کیا ہے ایمان لا لیے تھے اپنے دل میں، اور تمام لوگ یہ مانتے تھے یہود و نصارہ جب محمد آئیں گے تو ہم اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے کیا ہے حسد کے طور پر ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ پہلے وہ ایمان لا لیے، ہمارے نبی آنے سے پہلے انہوں نے ایمان لا لیا، لیکن بعد میں کیا انہوں نے کیا ہے حسد اور کینہ کپٹ کی وجہ سے ہمارے نبی سے جلتے ہوئے کیا انہوں نے کیا ہے ایمان نہیں لائے۔ وہی اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ یہود و نصارہ بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے کب؟ جب ہمارے نبی اس دنیا پر نہیں آ کر تھے۔ ہاں، تو اسی وجہ سے یہود و نصارہ جو ہے نا، آپ دیکھیں گے تاریخ پڑھیں گے تو یہود و نصارہ، جیسا کہ اس سے پہلے کئی لوگوں کا سوال بھی یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ مدینے کو کیسا ہے، یہود و نصارہ مدینے کو کیسا ہے؟ کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے نبی پر ایمان لاتے تھے، ہم ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ سخت گرم جو زمین ہے وہاں ہمارے نبی آئیں گے، سخت اور گرم زمین پر کیا ہے عرب کے بعض قبائل پر کیا ہے ہمارے نبی آئیں گے، تو اس وجہ سے یہود و نصارہ کیا ہے ہمارے نبی کو تلاش کرتے 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 مدینہ تک آ گئے، تلاش کرتے، کیونکہ ہمارے نبی پر ایمان لانا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے تلاش کرتے کرتے مدینہ کو آ گئے۔ تو لیکن جب ہمارے نبی آئے تو انہوں نے کیا ہے انکار کر دیا، ہمارے نبی کا کیا ہے انکار کر دیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ کفروا بعد ایمانہم، جبکہ وہ شہیدو، وہ جانتے تھے کہ ان رسول حق، بے شک رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب انہوں نے یہود و نصارہ نے ہمارے نبی کو جان کر، ہمارے نبی کے بارے میں علم تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کا سزا بتاتے ہوئے کہا کہ اولئک جزاؤہم، ان کی سزا کیا ہے یہود و نصارہ کا؟ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کن پر؟ یہود و نصارہ پر کیا ہے اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اس وجہ سے اللہ کی لعنت بولتی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ، فرشتے بھی کیا ہے یہود و نصارہ پر کیا ہے لعنت بھیجیں گے، والناس اجمعین، اور تمام لوگ کیا ہے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجیں گے۔ یہود و نصارہ پر اللہ بھی لعنت بھیجیں گے اور فرشتے اور تمام لوگ۔ یہاں سب سے پہلے آپ دیکھیے اس کی جو پہلی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کافروں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا سب سے پہلے، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد تمام مسلمان، والناس اجمعین، تمام مسلمان قیامت کے دن۔ اس دنیا میں تو اللہ لعنت بھیجے گا ان لوگوں پر، اور فرشتے بھی، والناس اجمعین، تمام لوگ لعنت بھیجیں گے۔ اس کی دو تفسیر ہے۔ پہلی جو تفسیر، مومن لوگ جو ہے نا، مومن لوگ کیا ہے، یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں خود آ کر ہے، قرآن میں خود آ کر، مطلب یہاں بھی جو ہے نا، مطلب ہم بھی کیا ہے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، مطلب مومن لوگ کیا ہے، تمام لوگ، مطلب والناس اجمعین، اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ، اس کا معنی مفسرین نے کہا کہ خاص مومن لوگ کیا ہے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجیں گے۔ دوسری جو تفسیر ہے، امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، تفسیر کی بہترین جو کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب یاد رکھیں، تفسیر طبری جو مشہور ہے، عربی زبان میں ہے، شاید اردو کا ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ تفسیر طبری سب سے بہترین تفسیر ہے، ہر بات آپ کو دلیل کے ساتھ اس میں ملے گی، ہر بات دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ کیا اس میں ملے گی۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ والناس اجمعین مطلب کافر بھی کیا ہے اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے، کافر بھی کیا ہے اپنے آپ پر کیا ہے لعنت بھیجتا ہے، ایک یہودی بھی کیا ہے اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے، ایک نصارہ بھی اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیسے؟ امام ابن جریر الطبری جو تفسیر کے امام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیسا ایک یہودی اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے، کیسا ایک نصارہ اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے، کیسا ایک کافر اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کی ایک مثال انہوں نے دے کر کہا کہ جب ایک یہودی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہودی کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالموں پر لعنت بھیج دے۔ یہودی خود ظالم ہے، وہ خود ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان پر لعنت بھیجے گا۔ نصارہ جو ہے نا، وہ خود کیا ہے ظالم ہے، وہ دوسروں پر ظالم پر لعنت، جب وہ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، وہ خود ظالم ہیں، ان پر سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ کفار جب کہتے ہیں کہ ان پر کیا ہے لعنت ہو، سب سے پہلے یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ جب وہ ظالم پر لعنت بھیجتے ہیں، سب سے پہلے یہ لوگ ظالم ہیں۔ ظالم کسے بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرنے والا، ایک ہے شرک کرنے والوں کو بھی ظالم بولتے ہیں، شرک کرنے والوں کو بھی ظالم بولتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی کہ جب ایک کافر کہتا ہے کہ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ایک یہودی کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظالمین پر، یہودی خود ظالموں میں سے سب سے پہلے اسے لعنت بھیجتا ہے، مطلب ایک یہودی اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہاں والناس اجمعین مطلب تمام لوگ کیا ہے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ خود اپنے آپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب وہ دوسروں پر لعنت دیتے ہیں تو گویا کہ سب سے پہلے ان پر وہ لعنت آتی ہے، کیونکہ وہ ظالموں میں سے ہیں۔ والناس اجمعین کی دو تفسیر، ایک مومن کیا ہے لعنت بھیجتے ہیں یہود و نصارہ پر، دوسرا تمام لوگ کیا ہے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، فیہا اس میں کی دو تفسیر ہے۔ یہ کہ لعنت، ہمیشہ ہمیشہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرشتے تمام لوگ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجیں گے، ایک معنی ہے۔ دوسرا جو معنی، یہود و نصارہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں کا دو معنی ہے، ایک ہے جہنم، ایک ہے لعنت، ہمیشہ ہمیشہ لعنت ہوگی، یعنی تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کیا ان کو کم نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن کیا ہے کافر لوگ جہنم میں رہیں گے، لیکن اللہ سے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمارے عذاب کو کم کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں تھوڑی بھی کمی نہیں ہوگی کل کافروں کو قیامت کے دن، تھوڑی بھی کمی نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ لا یخفف عنہم العذاب، تھوڑی بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں کے عذاب میں کمی نہیں کرے گا۔ ولا هم ينظرون، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے میں لیٹ کرے گا۔ دیکھیے کہ اس کا ترجمہ، نہ ہی اللہ تعالیٰ، ينظرون مطلب دیکھنا نہیں ہے، لیٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے میں لیٹ نہیں کرے گا، مطلب جلدی کرے گا عذاب دینے میں۔ کن کو؟ کافروں کو۔ کافروں کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا، اسی دنیا میں۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی تفسیر گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب کیسا دیتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے۔ کیسا؟ بیماری دیکھ کر، کچھ بھی دیکھ کر۔ ہاں، ایک اور جو عذاب کافروں کو دنیا میں کیا ہے، مرتے وقت فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے سر اور ان کو پیٹھ میں کیا ہے فرشتے ماریں گے ان کو، اسی دنیا میں
مرتے وقت کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے میں لیٹ نہیں کرے گا, مطلب جلدی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اسی دنیا میں عذاب ہوگی, اور مرتے وقت بھی کیا ہے فرشتے کیا ان کو پیٹ میں, ان کے پیٹھ میں اور سر میں کیا ہے ماریں گے فرشتے موت کے وقت کافروں کو. تیسرا, کافروں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا. قبر میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں کو عذاب, جیسا کہ اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا, فرعون کے ماننے والوں کے بارے میں آل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اللہ نے فرعون کے ماننے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو صبح شام عذاب دیا جا رہا ہے, یعنی کہ مرنے کے بعد بھی کیا ہے کافروں کو کیا ہے عذاب دیا جا رہا ہے, عذاب ہمیشہ ہمیشہ. پھر اس کے بعد قیامت میں تو عذاب ہوگی, قیامت میں تو کیا ہے کافروں کو عذاب ہوگی. اسے وہی مطلب ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, مطلب اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں لیٹ نہیں کرے گا کافروں کو, مطلب جلدی اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, بے شک جو لوگ توبہ کرتے ہیں مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس گناہ کے بعد, وَأَصْلَحُوا, اور اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب ہے یہ آیت جو ہے نا, ایک قصہ جو ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک صحابی تھے جنہوں نے کیا ہے مسلمان تھے تو لیکن انہوں نے کیا ہے مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. ایک صحابی تھے اسلام قبول کرے لیکن کیا ہے بعض میں مرتد ہو گئے. مرتد ہونے کے چند دنوں کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں غلطی کر رہا ہوں, میں اسلام کو چھوڑ کر غلطی کیا. تو وہ ہمارے نبی کو خط لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی, میں مسلمان تھا لیکن اب مرتد ہو گیا, کیا میں صرف دوبارہ بھی اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ کیا میں دوبارہ اسلام میں آ سکتا ہوں؟ تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, جو توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کیا اسے معاف کر دیتا ہے. اسی طرح کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہوتا ہے, اگر دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اگر انسان مرتد ہونے کے بعد بھی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, بے شک جو لوگ توبہ کرتے ہیں مِن بَعْدِ ذَلِكَ, کفر کرنے کے بعد, وَأَصْلَحُوا, اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے ایک انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے, یعنی کہ ایک انسان کسی کا 1 لاکھ 2 لاکھ کسی کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے, پوری زندگی ہڑپ کرتا ہے, مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے اللہ سے, اللہ نے میں نے فلاں فلاں کی زمین ہڑپ کر لی, فلاں کا مال ہڑپ کر لیا, تو میرے توبہ کو قبول فرما. اللہ تو اس کی توبہ قبول اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مال کیا ہے لوٹا دے. کس کی زمین آپ نے ہڑپ کی, وہ زمین آپ لوٹا دو. کس کا قرض لے کر آپ ڈبا دیے, وہ پیسہ آپ لوٹا دو. وہ اصلحوا کا معنی یہی ہے, توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنا اپنے نفس کی. جو مال ہم نے ہڑپ کیا ہے وہ مال دے دینا, جس کا زمین ہم نے ہڑپ کی ہے وہ زمین دے دو, اس کے بعد توبہ کرو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. لیکن آپ مرنے سے پہلے توبہ کرتے ہیں لیکن زمین کیا ہے انہی کے پاس رہتا ہے, پیسہ انہی کے پاس رہتا ہے, توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ توبہ قبول ہونے کے لیے وَأَصْلَحُوا, اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ, اگر انسان توبہ کرنے والی اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ آج کا